محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اردو ٹی وی اور میں آپ کے ساتھ وسیم ندوی۔ تو چلیے آج ہم چرچا کریں گے کرونا وائرس پر۔ چرچا کرنے سے پہلے میں آپ سبوں کا نیشنل اردو ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے آج پوری دنیا پریشان حال ہے۔ کیا ہے حل اس کا؟ کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ کرونا وائرس کی وجہ سے کروڑوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ چائنا میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن اپنی پریشانی کی بات کون بتاتے ہیں، جبکہ کئی شہر اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ اب تو چائنا کے علاوہ دھیرے دھیرے بہت سارے ممالک بھی متاثر ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ہمارا ملک ہندوستان میں بھی کرونا وائرس کا کوہرام مچا ہوا ہے۔ کیا نام دیں گے اس کا؟ بیماری یا کوئی دوسری چیز؟ جب بیماری لا علاج ہو جائے تو وہ عذاب بن جاتا ہے، اور اللہ کا عذاب کا نزول اس وقت ہوتا ہے جب زمین ظلم سے بھر جائے۔ اللہ کا عذاب کا نزول اس وقت ہوتا ہے جب زمین ظلم سے بھر جائے اور لوگ اس زمین پر کھلم کھلا طور پر بے حیائی کا کام شروع کر دیں۔ پھر تو گیہوں کے ساتھ خون بھی پسا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو محترم ناظرین، ہم اس کا کیا نام دیں گے، بیماری یا عذاب؟ تو سنتے رہیں نیشنل اردو ٹی وی۔ اگر آپ غور کریں گے تو چائنا میں، اس ملک میں اللہ کی سرزمین پر اللہ کی عبادت اور اللہ کی کتاب پڑھنے والوں پر پابندی عائد کر دیا گیا، جبکہ گھر میں قرآن رکھنے والوں کو جان لینے تک کی خبریں زور شور سے آتی رہی۔ یہ مخلوق، یہ حکومت اللہ کی ہے۔ انسان بے جا بے روا طور پر دنیا کے ناخدا بن کر اس دھرتی کو ظلم سے بھر کر انسانی آزادانہ حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا قہر ہی تو ہوگا، اور کیا کہیں گے؟ اور الگ سی بات یہ ہے کہ سائنس کی اپنی ایک الگ نظریات ہوا کرتی ہے کہ اس بنا پر یہ ہوا، اس بنا پر یہ ہوا۔ اب اس کورونا وائرس کی بات کیجئے کہ وجہ چونکہ ملک میں ہندو، مسلم اور دیگر مذاہب، ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کے عقیدے تو ان کے مطابق ہے۔ ہمارا عقیدہ کہ چونکہ سائنس سے بھی بالا تر، دنیا کے تمام تر چیزوں سے بھی الگ تھلگ ہے، ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر، قرآن و حدیث پر ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں اسلامی نظریہ نقطہ نظر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کرونا وائرس یا دیگر متعدی بیماریوں کے بارے میں؟ مسلمانوں کے ایسے موقع سے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس بیماری کے کئی اقسام ہیں، کئی طریقے سے آتے ہیں۔ اس میں ایک وجہ گھبرا کر بھی مرنا ہے۔ بعض لوگ اتنا ٹینشن لیتے ہیں کہ لوگ ٹینشن سے آدھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدی بیماری کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں، کیا ہدایت کیے ہیں، ہمیں کیا بتائے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بغور سماعت کریں اور سنتے رہیں نیشنل اردو ٹی وی۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت ہی اسلام میں بہت ہی مدلل اور واضح ہدایات ان تمام متعدد بیماریوں کے بارے میں موجود ہے۔ حدیث کے اوراق کو پلٹائیں اور نگاہ دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاعون کی جو اسی طرح کی بہت ساری متعدی بیماریاں پھیلا کرتی تھی، بلکہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بہت ساری قسم کے بیماری آئی، بلکہ اس سے علی ھذا القیاس کوئی بھی متعدی بیماری ہو جو تیزی سے پھیلتی ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں یہ عذاب ہے جو اللہ کسی بھی قوم پر مسلط کسی بھی وقت کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ کوئی نہ کوئی سائنٹسٹ وجہ بھی ضرور ہوا کرتی ہے۔ جیسے آج کل کئی ویڈیو اور خبریں نشر ہو رہی ہیں اور وائرل ہو رہے ہیں کہ چائنیز کتے، بلی، چمگادڑ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں ان کے ہاں آئی ہے۔ خواہ وہ کسی وجہ سے بھی ہوں، یہ تو فقط میڈیکلی وجہ ہے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر، طبیب اطباء، پیغمبر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، ہم تو اس پر اعتماد کریں گے۔ دیکھیے کوئی بھی بیماری اللہ جب چاہے، جس پر چاہے، جس وقت چاہے بیماری کی شکل میں دے دیتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات قرآن حدیث میں وارد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں کھلم کھلی طور پر بے حیائی پھیلتی ہے، جو قوم پورے گھر والے، سماج، ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے کھل کر بے حیائی کرنے لگتی ہے، تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بیماری کی شکل میں آ جاتا ہے جو لا علاج ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ بیماری ہوتی ہی نہیں تو اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ ان کے بڑوں نے اس بیماری کو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں بعد میں اس کا علاج مرتب ہوتے۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچی بیمار پڑ جائے تو کیا انسانی تقاضے کے تحت آپ یہ پسند کریں گے کہ وہ بچی کو کوئی متعدی بیماری پکڑ لیا ہے، اس میں وہ متاثر ہو چکے ہیں، تو ان کو گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا جائے یا اس کو گھر سے باہر روڈوں، سڑکوں، گلیوں، کوچوں پر، کھیتوں کھلیان پہ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ قطعاً کوئی انسان اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمیں تو ان کی عادت کرنی چاہیے، ہمیں ان کا سیوا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہی بیماری کسی دوسرے گھر کے اندر میں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہاں پر نہ جائیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں ٹینشن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ سب مومنین کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، کیونکہ وہ معافی کا ذریعہ بنے گا گناہوں سے۔ مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو مسلمان کو اللہ کے نبی کی ہدایت ہے کہ جہاں بھی، جس علاقے میں بھی بیماری ہو، وہ وہاں سے بھاگے نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ وہ وہاں پر ڈٹے رہے، بلکہ وہ یقین رکھے کہ جو مقدر میں ہے وہی ہوگا۔ تو ایسے مسلمانوں کو اگر وہ اس بیماری میں مر جائے گا تو اس کو شہادت کا اجر ملے گا، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں اگر وہ نہ بھی مرے گا تو بھی شہادت کا اجر پائے گا، کیونکہ وہ تقدیر پر اپنے آپ کو راضی کر لیا۔ یہ تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہے جو اس علاقے میں جہاں وبا ہے وہ وہاں رہتے ہیں، تو وہ وہاں سے بھاگے نہیں۔ اور بھاگے کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر میرے بھائیوں، میرے ناظرین، اگر جہاں پر بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں سے بڑے بڑے لوگ بھاگ جائیں گے، پیسے والے لوگ بھاگ جائیں گے، ڈاکٹر بھاگ جائیں گے، تو جو غریب لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جو اس بیماری میں ملوث ہو چکے ہیں، تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ان کی تیمارداری کون کرے گا؟ ان کا علاج کون کرے گا؟ پھر سائنٹسٹ کے اعتبار سے بھی جو آج کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا کہ جس علاقے میں کوئی بیماری آتی ہے وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بیماری ہمیں نہیں پکڑا ہے، لیکن ناظرین اس کے جسم میں وہ بیماری موجود ہوا کرتی ہے۔ اگر وہ وہاں سے چلا جائے گا دوسرے علاقے میں اس کی بیماری پھیلے گی، اس لیے وہ وہاں سے بھاگے نہیں۔ اب ہے کہ جو لوگ باہر ہیں، اس ملک میں نہیں ہیں، اس علاقے میں نہیں ہیں جہاں پر کہ وہ بیماری پھیلی ہوئی ہے تیزی کے ساتھ میں، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ کیا اس علاقے میں ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو اس کے بارے میں بھی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر بیماری ہے وہاں سے تم بھاگو بھی نہیں، اور اگر تم باہر ہو تو وہاں پر تم جاؤ بھی نہیں، کیونکہ بلا وجہ اپنے آپ کو جان کی ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔
تو یہ تھی آج کی سب سے اہم خبر، جو آج کا ہیڈ لائن اور سرخی خبر ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو کو نشر کیا ہے۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو آپ لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے کسی اس چینل پر نئے ساتھی ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ کسی اور دیگر چینل سے بھی ہماری ویڈیو کو سن پا رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارا ہر نیا ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہو سکے۔